السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج اور ماجوج کا واقعہ۔ پیارے دوستوں، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ دوستوں، زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال خود تھیں، اور ان کی طاقت اور دہشت کے بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولادوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافش تھا۔ یافش کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعمیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب اللہ کی مشیت ان کو باہر نکالنے کی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی اور ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اسی طرح جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برسا دے گی اور ہر بلندی سے اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی اور وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی سی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو دور کے طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کرے گا جن کی گردن اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، امید ہے
کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں یہ پوسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی پوسٹ کے آنے تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔